جمہوریہ سینیگال کے پریزیڈنٹ کو ان کے ملک کے قومی دن کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ 7ویں سینٹرل میونسپل کونسل کے انتخابات کے لیے نگراں کمیٹی نے وزارت تعلیم اور اعلیٰ تعلیم کے ساتھ مل کر پولنگ اسٹیشنز کا تعین کیا ہے۔ وزارت اوقاف اور اسلامی امور کے زکوٰۃ فنڈ ڈپارٹمنٹ نے مارچ 2023 میں قطر میں مالی امداد کے اہل 660 خاندانوں میں 30,34,06,870 قطری ریال تقسیم کیے۔ اور پاکستان کے وزیر اعظم نے ان خبروں کی واضح طور پر تردید کی ہے کہ ان کا ملک اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کرنے جا رہا ہے۔ اب آپ تفصیل سے خبریں سنیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے جمہوریہ سینیگال کے پریزیڈنٹ میکی سال کو ان کے ملک کے قومی دن کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے بھی اس موقع کی مناسبت سے جمہوریہ سینیگال کے پریزیڈنٹ کے نام مبارکباد کا برقی پیغام روانہ کیا ہے۔ اسی طرح وزیر اعظم اور وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی نے جمہوریہ سینیگال کے وزیر اعظم امادو با کو ان کے ملک کے قومی دن کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ 7ویں سینٹرل میونسپل کونسل کے انتخابات کے لیے نگراں کمیٹی نے وزارت تعلیم اور اعلیٰ تعلیم کے ساتھ مل کر پولنگ اسٹیشنز کا تعین کیا ہے۔ کمیٹی نے ایک بیان میں کہا کہ ملک بھر کے 29 حلقوں کے لیے مجموعی طور پہ 29 سرکاری اسکولوں کو پولنگ اسٹیشن کے طور پر آئیڈینٹیفائی کیا گیا ہے۔ کمیٹی نے کہا کہ وہ اس بات کو یقینی بنانا چاہتی ہے کہ شہریوں کو انتخابی مراحل میں آسانی فراہم کرنے کے لیے منتخب اسکولوں میں تمام سہولیات موجود ہوں۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ کمیٹی نے 30 اپریل سے 4 مئی تک کی مدت کو ابتدائی انتخابی مراحل کے طور پر مقرر کیا ہے، جس کے دوران ووٹر رجسٹریشن درخواستیں بھی وصول کی جائیں گی۔ اقوام متحدہ میں قطر کی مستقل مندوب شیخہ علیہ احمد بن سیف آل ثانی نے پائیدار ترقی کے اہداف کی حمایت میں انسانی نقل و حرکت سے فائدہ اٹھانا کے موضوع کے تحت ہجرت پر انٹرنیشنل ڈائیلاگ IDM 2023 کے پہلے سیشن میں شرکت کی ہے۔ انہوں نے اقوام متحدہ کے مہاجرین کے ادارے IOM کے ڈائریکٹر جنرل اینتونیو ویٹورینو کو ان کی پہلی IDM سیشن کی افتتاحی تقریب میں شرکت کے لیے شکریہ ادا کیا۔ IDM عالمی سطح پر ہونے والی ڈیولپمنٹ اور چیلنجز کا جائزہ لینے کے لیے ایک اہم فورم ہے۔ انہوں نے قطر کی جانب سے IOM کے ساتھ مل کر مضبوط اور ٹھوس شراکت داری کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ قطر نے سن 2020 میں IOM کے ساتھ تعاون کے ایک معاہدے پر دستخط کیے تھے، جس کے تحت نقل مکانی سے متعلق مختلف پروگراموں کے نفاذ کی سہولت فراہم کی گئی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ قطر نے لیبر کے قوانین کو بہتر بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی اور غیر ملکی ورکرز کے انسانی حقوق کے تحفظ، معیار زندگی کو بہتر بنانے اور انہیں باوقار زندگی کی سہولتیں فراہم کرنے کے لیے قانون سازی اور انتظامی اقدامات کیے ہیں۔ وزارت اوقاف اور اسلامی امور کے زکوٰۃ فنڈ ڈپارٹمنٹ نے مارچ 2023 میں قطر میں مالی امداد کے اہل 660 خاندانوں میں 30,34,06,870 قطری ریال تقسیم کیے۔ یہ امداد متواتر اور یکمشت امداد کے حقدار رجسٹرڈ خاندانوں میں منظور شدہ طریقہ کار کے مطابق تقسیم کی گئی ہے۔ ماہانہ بنیاد پر امداد حاصل کرنے والے خاندانوں میں 8,01,05,760 قطری ریال اور لم سم یعنی یکمشت امداد کے ضرورت مند خاندان میں 25,03,01,110 قطری ریال تقسیم کیے گئے۔
جمہوریہ مالٹا میں قطر کے سفارت خانے نے کل ایک میٹنگ کا اہتمام کیا جس میں مالٹا میں عرب اور اسلامی ممالک کے سفارتی مشنوں کے سربراہان کے ساتھ مالٹا کے پریزیڈنٹ جارج ولیم نے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران جمہوریہ مالٹا اور عرب اور اسلامی ملکوں کے درمیان مشترکہ تعاون کو فروغ دینے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ جمہوریہ مالٹا کے خارجہ اور یورپی امور اور تجارت کے وزیر آئن بورٹ نے بھی اس ملاقات میں شرکت کی۔ خلیج کی کونسل برائے تعاون GCC کے سیکریٹری جنرل جاسم محمد البدوی نے یمن کے عوام سے کہا ہے کہ وہ ملک کے اندر امن و سلامتی اور استحکام سے مستفید ہونے اور ملک کے اعلیٰ تر مفادات کو برقرار رکھنے کے لیے متحد رہنے کی کوشش کریں۔ انٹرا یمنی کنسلٹیشن کے 1 سال مکمل ہونے کے موقع پر GCC کے سیکریٹری جنرل نے گزشتہ سال 29 مارچ سے 7 اپریل تک GCC کی میزبانی میں ہونے والی مشاورت کے دوران پیش رفت کی تعریف کی، جس میں یمن کی قیادت، ایوان نمائندگان کے اراکین، شورا کونسل کے ممبران، سیاسی پارٹیوں اور سول سوسائٹی کے نمائندوں نے شرکت کی۔ اس مشاورت کے مثبت نتائج برآمد ہوئے۔ سیکریٹری جنرل کا کہنا ہے کہ GCC کو یقین ہے کہ یمن کے عوام جو حکمت اور ایمان کی پہچان ہے اپنے مقاصد کے حصول میں کامیاب ہوں گے۔ یہ خبریں اردو ریڈیو FM 107 سے نشر کی جا رہی ہیں۔ کل مقبوضہ مغربی کنارے کے شہر رام اللہ کے مغرب میں واقع کفر نما قصبے اور بیت الحم کے جنوب میں واقع ایک مہاجر کیمپ میں جھڑپوں کے دوران قابض اسرائیلی فوج کی فائرنگ سے 6 فلسطینی زخمی ہو گئے۔ فلسطینی خبر رساں ایجنسی وفا کی رپورٹ کے مطابق زخمیوں میں سے ایک کی حالت نازک بتائی گئی ہے۔ قابض اسرائیلی فوج نے جنین کیمپ اور برکین قصبے سے 2 فلسطینیوں کو گرفتار بھی کر لیا۔ کل لبنان کے نگراں وزیر اعظم نجیب مکاتی سے لبنان کے لیے اقوام متحدہ کی خصوصی رابطہ کار جوئینا وارنیکا نے ملاقات کی، جس کے دوران لبنان میں استحکام اور امن بحال کرنے کی کوششوں کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات کے دوران خصوصی رابطہ کار نے ملک کے استحکام، صدر کے جلد از جلد انتخاب کی ضرورت اور جامع اصلاحات کے نفاذ کے ساتھ ساتھ لبنان میں اقوام متحدہ کی عبوری فورس کی تعیناتی کی اہمیت پر زور دیا۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے ان خبروں کی واضح طور پہ تردید کی ہے کہ ان کا ملک اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کرنے جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس قسم کے مفروضے کو صرف اسی صورت میں عملی جامہ پہنایا جا سکتا ہے جب فلسطینی عوام اپنا حق خود ارادیت حاصل کر لیں اور ان کی ایک آزاد اور خود مختار ریاست وجود میں آ جائے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے پاکستان اور اسرائیل کے درمیان تجارتی تعلقات قائم کیے جانے سے متعلق سوشل میڈیا پر گردش کرنے والے الزامات کو گمراہ کن اور جھوٹ قرار دیتے ہوئے وضاحت کی ہے کہ یہ بے بنیاد خبر ہے۔ متعدد میڈیا رپورٹس میں کہا گیا ہے کہ تجارتی تعلقات کا قائم کیا جانا اصل میں دونوں ملکوں کے درمیان سفارتی تعلقات قائم کیے جانے کی طرف پہلا قدم ہے۔ جرمنی کی وزیر خارجہ اینالینا بیربوک نے روس کی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ یوکرین کی زرعی زمینوں میں بارودی سرنگیں بچھانے کا سلسلہ فوری طور پر روک دے۔ جرمنی کی وزارت خارجہ کے مطابق وزیر خارجہ بیربوک نے واضح کیا ہے کہ یہ بارودی سرنگیں کسانوں کو خوفزدہ کرتی ہیں اور شہریوں کی ہلاکتوں کا باعث بنتی ہیں۔ انہوں نے عالمی غذائی تحفظ پہ بارودی سرنگوں کے منفی اثرات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے انہیں خطرناک ہتھیار قرار دیا جن کی لڑائی ختم ہونے کے بعد بھی اثرات دیر تک قائم رہیں گے۔ اقوام متحدہ، اس کے شراکت داروں اور برونڈی کی حکومت نے 11 لاکھ لوگوں کی مدد کے لیے
194 मिलियन अमरीकी डॉलर का अतिया जमा करने के लिए इंसानी हमदर्दी की अपील की है। अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर बराए इंसानी उमूर ओका ने एक बयान में कहा कि बुरुंडी को दरपेश चैलेंजेस पर काबू पाने के लिए फंडिंग की फराहमी इंतहाई ज़रूरी है। इन चैलेंजेस में मौसमियाती तब्दीली, कुदरती आफात, हैज़ा, खसरा और मलेरिया जैसी बीमारियां और अंदरूनी नकल मकानी शामिल हैं। गुज़िश्ता साल बुरुंडी में 6,70,000 से ज्यादा लोगों को इंसानी इमदाद फराहम की गई थी, जबकि फंडिंग की अपील का सिर्फ 50% हिस्सा पूरा हो सका था। अमेरिका के साबिक प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप अपनी मुमकिना गिरफ्तारी से पहले जरूरी कार्रवाई के लिए कल मैनहट्टन डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी के ऑफिस पहुंच गए। वो पहले अमेरिकी प्रेसिडेंट हैं जिन्हें क्रिमिनल चार्जेस का सामना है। ट्रंप अदालत में पेशी से पहले पुलिस की हिरासत में थे। ट्रंप ने 2017 से 2021 तक एक ही मुद्दत के लिए अमेरिकी प्रेसिडेंट के तौर पर खिदमात अंजाम दी। वो उन पर लगाए गए मुजरिमाना इल्जामात के बावजूद आइंदा सदारती इंतखाबात में हिस्सा लेने की कोशिश कर रहे हैं। दरी असना डोनाल्ड ट्रंप ने न्यूयॉर्क की फौजदारी अदालत के सामने उनके खिलाफ इल्जामात के तहत मुकदमे की समाअत के लिए इस्तिग़ासा की जानिब से 34 मुकदमात में कसूरवार न होने की इस्तदा की है। ट्रंप को सन 2016 में सदारती इंतखाबात से पहले रिश्वत देने, साजिश और तिजारती रिकॉर्ड को खुर्द-बुर्द करने के इल्जामात का सामना है। और अब कुछ खबरें खेलों के बारे में। कतर के अंडर 23 फुटबॉल टीम टोलन टूर्नामेंट के 49वें एडिशन में शिरकत करेगी, जो इस साल 5 से 18 जून के दरमियान मुनक्कद होगा। ये टूर्नामेंट AFC अंडर 23 एशियन कप 2024 की तैयारियों का हिस्सा है, जो दोहा में मुनक्कद होगा। इस बात का इंकशाफ कतर फुटबॉल एसोसिएशन ने कल एक बयान में किया। कतर ने हाल ही में दोहा में एशियाई टीमों के लिए इंटरनेशनल अंडर 23 दोस्ताना चैंपियनशिप में शिरकत की। इस टूर्नामेंट में 10 टीमों ने हिस्सा लिया। जनूबी कोरिया ने फाइनल में मुत्तहिदा अरब इमारात को 0 के मुकाबले में 3 गोल से हराकर अव्वल पोजीशन हासिल की। अमीर टेबल टेनिस कप चैंपियनशिप 2022-2023 सीजन का फाइनल मैच आज राज अबूबूद के प्रिपरेशन एंड ट्रेनिंग सेंटर हॉल में खेला जाएगा। ये मैच कतर स्पोर्ट्स क्लब और अल अराबी की टीमों के दरमियान होगा। इस चैंपियनशिप में 9 टीमों ने हिस्सा लिया। उन्हें 2 ग्रुपों में तकसीम किया गया था। पहले ग्रुप में असद, अल खोर, अल रियान, अल वकरा की टीमें, जबकि दूसरे ग्रुप में कतर स्पोर्ट्स क्लब, अल अराबी, अल शमाल, अल गराफा और अल अहली की टीमें शामिल हैं। अल दुहेल क्लब के कोच हरनान क्रिस्पो ने इस तवक्को का इजहार किया है कि उनकी टीम को कतर कप 2023 के फाइनल मैच में कामयाबी होगी। ये मैच कल जुमेरात के रोज असद की टीम के साथ होगा। कोच क्रिस्पो ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमें इस फाइनल में पहुंचने पर फख्र है और हम कतर कप को इस एडिशन को जीतने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर सुन लीजिए। साहिब समूह अमीर ने जमहूरिया सेनेगाल के प्रेसिडेंट को उनके मुल्क के कौमी दिन के मौके पर मुबारकबाद का बरकी पैगाम इरसाल किया है। 7वें सेंट्रल म्युनिसिपल काउंसिल के इंतखाबात के लिए निगरा कमेटी ने वजारत तालीम और आला तालीम के साथ मिलकर पोलिंग स्टेशंस का तयन किया है। वजारत औकाफ और इस्लामी उमूर के ज़कात फंड डिपार्टमेंट ने मार्च 2023 में कतर में माली इमदाद के अहल 660 खानदानों में 30,34,06,870 कतरी रियाल तकसीम किए। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने इन खबरों की वाज़ेह तौर पर तरदीद की है कि उनका मुल्क इसराइल के साथ ताल्लुकात कायम करने जा रहा है। और इसके साथ ही खबरों का आज का पहला बुलेटिन इख्तिताम को पहुंचा। न्यूज रूम से न्यूज एडिटर महमूद अहमद, सोशल मीडिया सेक्शन से इंतखाब आलम और स्टूडियो से तकनीकी मावन मोहम्मद हसन सुडानी और मुझे माविश खान को दीजिए इजाजत।